السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ پاکستان میں اس ٹائم بڑے مزے کا ایک سین چل رہا ہے کہ ایک طرف سید پیر حق خطیب صاحب ہیں اور دوسری طرف سید پیر اقرار الحسن صاحب ہیں۔ دونوں بالکل آمنے سامنے ہیں میدان میں۔ پیر صاحب جو ہیں سید پیر حق خطیب صاحب، وہ اپنے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے مطلب وہ لوگوں کے منہ سے کیلیں، سوئیاں، گولیاں، آنکھوں سے چینے نکال رہے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے معجزات کر کے دکھا رہے ہیں۔ وہ نسل در نسل ایک گدی نشینی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مخالف سائیڈ پہ جو ہیں وہ ہیں سید پیر اقرار الحسن صاحب، جو کہ صرف ایک اینکر پرسن ہے جن کا کسی بھی قسم سے کوئی پیری فقیری کے معاملہ سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ کسی قسم کی روحانیت وہ نہیں جانتے اور نہ کسی قسم کے وظائف و چلوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے پیر جو کرامت کر کے دکھا رہے ہیں، کئی سالوں سے لوگ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ووٹ چاہتے ہیں، ان کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، اور کبھی منہ سے سوئیاں نہیں کر رہی ہیں، کبھی کیلیں نہیں کر رہی ہیں، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری کرامات جو ہیں وہ ایک اینکر پرسن کس طرح کر سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ایک نارمل سا ایک اینکر پرسن ہے جس کے پاس کسی قسم کی کوئی گدی نہیں ہے، کوئی دربار، کوئی درگاہ نہیں ہے، جس کے ماننے والی کوئی بے تحاشی لمبی مریدی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایز اٹ از جس طرح پیر صاحب وہ ایک شف شف کر کے اور وہ ہاتھ ہلاتے ہیں اور لوگوں کے منہ سے کیلیں اور گولیاں اور چینیں اور سوئیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیم وہی کام ایک نارمل پرسن بھی کر رہا ہے۔ تو اگر تو یہ پیر صاحب کی کرامت تھی تو یہ سارا کچھ ایک نارمل پرسن کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ کرامت صحیح میں کرامت ہے تو پھر پیر صاحب کو چاہیے کہ، اور ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اقرار الحسن صاحب کو بھی سید پیر اقرار الحسن صاحب مان لیں اور ہم سارے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ کرامت جھوٹی ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اتنے سالوں سے کیا ہوتا رہا ہمارے ساتھ، کیا کس طریقے سے لوگ مطلب یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے اور ہمارا سوال کرنا بنتا ہے کہ اگر پیر صاحب واقعی آپ سب کچھ یہ کرتے ہیں اور یہ اوریجنلی کرامت ہی ہے تو پھر ایک نارمل پرسن یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ سب ڈھونگ ہے تو پھر ہمیں یہ لمحہ فکری ہے اور ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو آپ سب بھی اس بارے میں سوچیں، اور جس کا جو بھی ایک پازیٹیو جواب ہو تو مجھے اس بارے میں بتائیے گا ضرور۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سب اس بارے کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پیر صاحب اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور اتنے مطلب روحانیت رکھتے ہیں اور اتنے معاملات ان کے پاس ہیں اور جس طرح وہ سارا کچھ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، تو پھر اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی اور پچھلے بھی کئی سال سے اقرار الحسن صاحب اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ سارا کچھ واقعی صحیح ہے، سچ ہے جو پیر صاحب کرتے ہیں اور اتنی طاقتیں ان کے پاس ہیں اور جو سارا کچھ وہ بتاتے ہیں، تو اب تک انہوں نے پھر کسی بھی قسم کے روحانی طریقے سے اقرار الحسن کو روکا کیوں نہیں؟ یا ان سے وہ روکا گیا نہیں، وہ ان سے بڑا پیر ہو گیا؟ تو یہ سارا کچھ سوچنا پڑے گا ہمیں، اور لمحہ فکریہ بھی ہے یہ ہم سب کے لیے۔ تو دیکھیں ان فیوچر کیا کیس بنتا ہے، اور ابھی تک تو مطلب مختلف معاملات میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مائٹ بھی پاسبل آنے والے کچھ دنوں میں اقرار الحسن صاحب اٹھائے جائیں، ان کو مارا جائے یا ان کی ٹیم کے کوئی بندے آگے پیچھے کیے جائیں۔ تو لیٹس سی، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پیروں کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے سیٹل ہوتے ہیں۔